بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ناظرین، قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ انسان کا نصیب کھولنے کی چابی ہے۔ خاص طور سے اگر یہ سورت ایسی بہنیں اور بیٹیاں پڑھتی ہیں کہ جن کے اچھے رشتے نہیں آ رہے یا جو اپنے گھروں میں خوش نہیں ہیں، انہیں ایسا وظیفہ بتانے والی ہوں جو دنوں میں ان کے نصیب کو کھول دے گا۔ ان کے لیے اچھے سے اچھے رشتوں کی بارش ہونے لگے گی، ان کی زندگی کے تمام معاملات کی چابی ان کے ہاتھ میں آ جائے گی، اور پھر وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے کو جس انداز سے چاہیں، جس طرح سے چاہیں، اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ہینڈل کریں گی۔ اگر غیر شادی شدہ ہیں تو لوگ دیوانوں کی طرح رشتے لے کر آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور آپ کی ایک ہاں کے منتظر ہوں گے۔ لیکن اگر میری ایسی مائیں اور بہنیں یہ سورہ مبارکہ پڑھیں جو کہ شادی شدہ ہیں، تو اس وظیفے کی برکت سے ان کے شوہر، بچے اور سسرال والے ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ ان کو پورے خاندان والے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھیں گے اور ان کی ہاں میں سب کی ہاں اور نہ میں نہ ہوگی۔ گویا زندگی کے تمام معاملات کی ڈور ان کے ہاتھ میں ہوگی۔ جس انداز میں چاہیں گی زندگی بسر کر پائیں گی۔ الغرض یہ وظیفہ جو بھی میری بہن یا بیٹی کرے گی، اس کا نصیب چاند کی طرح روشن و منور ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو ہر روز نصیب والے چاند کی چاندنی بڑھتی ہی چلی جائے گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ پیارے ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ آج کل تقریباً سبھی ماں باپ اپنے بچوں اور خاص طور پر بچیوں یعنی اپنی بیٹیوں کے نصیب کو لے کر بہت پریشان رہتے ہیں۔ سب سے بڑی پریشانی والی بات یہ ہے کہ ان کا مناسب اور معقول رشتہ نہیں ملتا، اور اگر کہیں رشتہ ہو بھی جاتا ہے تو یہی کھٹکا لگا رہتا ہے کہ اس کی زندگی میں آنے والا مرد کیسا ہوگا، نئے لوگ جو بیٹی کی زندگی میں شامل ہونے والے ہیں وہ کس طرح کے ہوں گے، یعنی ان کا سسرال کیسا ہوگا، اور اسی طرح کی ہزاروں قسم کی پریشانیوں نے ماں باپ کو گھیرا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے والی ہوں، اسے اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو یقین کیجئے کہ اگر آپ کی 9 یا 10 بیٹیاں بھی ہوں تو اس وظیفے کی برکت سے وہ سب کی سب اچھے اور بہترین گھروں میں بیاہی جائیں گی۔ بڑے سے بڑے خاندان آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور آپ کی تمام بیٹیاں کب بیاہی جائیں گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، یعنی آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ ایسے اسباب مہیا فرمائے گا کہ آپ کے تمام معاملات خود بخود حل ہوتے ہی چلے جائیں گے۔ تو ناظرین، وظیفہ یہ ہے کہ قرآن کی اس بابرکت سورہ مبارکہ کو ایک مرتبہ ہر روز پڑھنا ہے، اور اس سورت کی تلاوت کے لیے محسوس وقت کا تعین بھی نہیں ہے، لہٰذا دین کے کسی بھی حصے میں موقع ملے پڑھ لیں، لیکن اگر اس سورہ مبارکہ کو نماز فجر کے بعد پڑھ سکیں تو زیادہ باعث برکت و عافیت ہوگا، ورنہ پورے دن بھر میں کسی بھی نماز کے بعد ایک مرتبہ ضرور قرآن پاک کی یہ سورہ پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں 3 دن تک نہیں آتا، اور جب پڑھی جائے تو جس قدر سہولت ہو، یعنی ایک مجلس میں یا متعدد مجالس میں پڑھنا درست ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا پڑھنا باعث برکت و ثواب ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت مذکور ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی یہ سورت پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ امام قرطبی نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی قسم کا جادو نہ چلے گا۔ نیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، جبکہ اس کو چھوڑنے والوں کے لیے حسرت اور بدنصیبی سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے نصیب کے تالے بند ہی رہتے ہیں جو سورہ مبارکہ کو پڑھتے نہیں ہیں۔ لہٰذا اس سورہ مبارکہ کو ہر روز پڑھنے سے نصیب کے بند تالے بھی کھل جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورہ مبارکہ سنام القرآن اور ذروۃ القرآن ہے۔ سنام اور ذروہ ہر چیز کے لیے اعلیٰ و افضل حصے کو کہا جاتا ہے۔ اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت 80 فرشتے اس کے جلوہ میں نازل ہوئے۔ ناظرین، جان لیجئے کہ سورہ مبارکہ قرآن کریم میں ایک بیش بہا خزانہ ہے اور بزرگان دین کا اس سورہ مبارکہ کو انسان کا نصیب چمکانے کی چابی قرار دیا ہے۔
جیسے جیسے آپ سورہ مبارکہ کو پڑھتے جائیں گے آپ کے بد نصیب کے تالے کھلتے ہی چلے جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ قرآن پاک کی دوسری سورہ مبارکہ ہے۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت یعنی سورہ بقرہ ہے۔ بے شمار احادیث مبارکہ میں سورہ بقرہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ ناظرین، نصیب چاند کی طرح چمکانا چاہتے ہیں وہ سورہ بقرہ کو روزانہ ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یقیناً یہ سورہ مبارکہ کافی لمبی ہے اور اس کو پڑھنے میں کم از کم 1 گھنٹہ درکار ہے، لیکن اگر آپ اپنی زندگی کو چمکانا چاہتے ہیں، نہ صرف اپنی نصیب کو بلکہ پورے گھر کے تمام افراد کے نصیب کو بدلنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ قربانی دینا ہوگی کہ سورہ بقرہ کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ بہنیں اور بیٹیاں خود پڑھ سکتی ہیں، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، بھائی اپنی بہنوں کے اچھے نصیب اور اچھے رشتوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ صرف چند دن پڑھنے سے ہی اس کے زبردست نتائج آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نہایت ہی پاورفل سورہ مبارکہ ہے۔ اس کے بہترین نتائج پانے کے لیے اسے ہر روز فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ لیکن اگر فجر کے بعد آپ کو وقت نہیں مل پاتا تو اپنی مرضی سے کوئی سا بھی وقت مقرر کر لیں اور اس وقت یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیا کریں۔ آپ چند ہی دن میں دیکھیں گے کہ رشتے خود بخود آپ کے پاس پہنچنے لگیں گے۔ اللہ رب العزت ایسے ایسے وسائل مہیا فرمائیں گے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ تو ناظرین، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے ساتھ ہی ساتھ 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھیں اور جس بھی مقصد کے لیے پڑھ رہے ہوں اس کے لیے دعا بھی ضرور کریں۔ یعنی اگر آپ بہن، بیٹی یا خود اپنے رشتے کے لیے سورہ مبارکہ کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس کی تلاوت کے بعد اپنے لیے خاص طور پر اللہ رب العزت سے دعا ضرور کریں۔ دعا اور وظیفے میں اخلاص بہت ضروری ہے۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ جس مقصد کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں، اس پہ کامل یقین ہونا لازمی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ خود اللہ کے سامنے دعا کی صورت میں اپنی حاجات پیش کریں اور اللہ کے سامنے دعائیں کریں تاکہ اللہ رب العزت ان دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے تمام بہن بیٹیوں کے نصیب اچھے اور شاندار فرمائے، انہیں بہتر سے بہترین رشتے عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔